بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں تو وہ اس مختصر درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے انہیں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری جلد نصیب ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس درود پاک کے اور بھی بہت سے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ درود شریف خضری کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف خضری کو پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین دنیا میں اس سے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ درود شریف خضری کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود شریف خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے۔ فی الحقیقت درود شریف خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود شریف خضری جناب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص اس درود شریف پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بہت پریشانی اور ششوپنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر بلوایا۔ راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بلانے والے شخص نے اپنا نام خضر علیہ السلام بتایا اور ان کے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں، یعنی میں نے یہ بات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے سنی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے درود شریف کی برکت سے اس کے سارے اخلاق رذیلہ دور فرما دیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو درود شریف خضری بھی کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود شریف خضری حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف بھی ہے اور جس کی بے حد فضیلت و برکات ہیں، اور یہ تمام درود شریف میں اس اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود شریف کے قاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء نقشبند کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے، جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیر تربیت دے دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود شریف خضری کی اجازت چاہی، مانگی اور پا لی۔ حضرت میاں شیر محمد نقشبندی مجددی شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ درود شریف خضری پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتہ کہتے،
فرشتے بھی درود شریف کے جڑے ہوئے نوری پھول ہیں۔ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی 12 رکعت پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار، اس دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ درود خضری پڑھیں۔ یہ درود شریف روزانہ بیٹھ کر پڑھنا رب کریم کو بہت پسند ہے اور تہجد ہی دعائے سحر گاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار منہ پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔